بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ تابوت اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز بھی اس سے نکلتی تھی واپس اس میں چلی جاتی تھی، یعنی اس وجہ سے اس کو تابوت کہا جاتا ہے۔ اگر سکینہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو سکون حاصل ہو، یعنی یہ تابوت ایسا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی جاتا تھا تو اس سے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تابوت حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام نے بنایا، یا ان کے پاس یہ تابوت رہا خدا کے حکم سے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کا عقیدہ ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء کرام تھے جن کے تبرکات اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا یا ان کو پریشانی ہوتی تو وہ اس تابوت سے جو ہے مدد طلب کرتے اور اپنی مرادیں حاصل کرتے تھے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت جو ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو یہودی جو تھے بنی اسرائیل والے، وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے تھے، یعنی جس جنگ میں وہ آگے رکھتے تھے تو اس میں ان کو یقیناً کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو مسلمانوں کے اتنے تک عقیدہ ہے کہ جب تک قرآن نے اس کا حکم دیا، ایک صندوق کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں تک قرآن نے اس کو ایک صندوق کہا ہے، یعنی ایک صندوق تک اس کا عقیدہ مسلمانوں کے اوپر رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ یہودی جو تھے وہ اس کو بہت بڑا معتبر چیز سمجھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے امانتیں ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے برکت عطا ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہودی جو تھے وہ اس صندوق کو ہر جنگ میں اپنے سامنے رکھتے تھے، تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران جب جنگ شروع ہوئی تو جو جالوت تھا اس نے فتح حاصل کی اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ اپنے ساتھ لے گیا تو لے جانے کے بعد وہاں پر اس کے شہر میں ایسی بیماریاں پھوٹنے لگی کہ جب تک یہ صندوق ان کے پاس رہا تو انہیں جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا رہا۔ بالآخر انہوں نے اس صندوق کو جو ہے بیلوں کی جوڑی کے اوپر رکھا اور جنگل کی طرف روانہ کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیل جو ہے فرشتوں نے ان کو پکڑا اور ان کو سیدھا جو ہے جناب طالوت جو تھے ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ تو قرآن میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ ان کی نبوت کی جو نشانی تھی وہ یہ ایک صندوق تھا۔ کہا گیا کہ بنی اسرائیل قوم کے سامنے وہ صندوق آ جائے گا جس سے ان کو پتہ چل جائے گا۔ جب یہ صندوق طالوت کے پاس پہنچا تو پھر لوگوں نے ان کی طرف رغبت کی اور ان کو یہ مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نبی ہیں، یعنی اس طرح یہ تابوت جو تھا وہ گزرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اور حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور جس طرح ایک فوج کا دستہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس تابوت کی جو ہے حفاظت کیا کرتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ صندوق جناب داؤد علیہ السلام کے دور تک رہا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے جب یہ صندوق اپنے پاس پایا اور مختلف جگہوں پر رکھا تو انہوں نے ایک ایسا محل بنایا، یعنی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی جو تھا وہ جناب داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ جناب سلیمان جو تھے ان کے بیٹے، انہوں نے آ کر اس ہیکل سلیمانی کو مکمل تعمیر کروایا، اور اس کے بعد اس کا نام بھی جو ہے ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تو اس میں اس تابوت کو رکھا گیا اور یہاں پر رکھنے کے بعد بہت سی حفاظت اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھا گیا۔ پھر مختلف جنگیں اور ایسے واقعات ہوتے رہے جن کی وجہ سے وہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور بالآخر جو ایک یہودیوں کا بادشاہ تھا بخت نصر کے نام سے، یعنی اس نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس عمارت کو جو ہے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جب اس نے تباہ کیا تو وہ تابوت جو تھا وہ غائب ہو گیا، یعنی پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ تابوت نہ پہنچ سکا۔